امام ابن حزم کہتے ہیں کہ فرقوں کی تعداد 73 نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب سے پہلے ہم ابن حزم کے ساتھ تھوڑا مناقشہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابن حزم کیوں کہتے ہیں کہ جو 73 فرقوں والے حدیث صحیح نہیں ہے، اور عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب میں کوشش کرتے ہیں کہ فرقوں کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں وہ 73 سے آگے نہ جائے پیغمبر کی اس حدیث کی وجہ سے، لیکن ابن حزم سمجھتا ہے کہ 73 فرقوں کے بارے میں حدیث ضعیف ہے، لہٰذا میں 80 فرقوں کا بھی بات کر سکتا ہوں کہ اسلام میں 80 فرقے پیدا ہوئے ہیں، 100 سے بھی اوپر پیدا ہوئے ہیں، جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہے، پھر جب علماء نے تلاش کیا تو اللہ کے تو 100 سے زیادہ نام ہے، اس لیے یہ جو حدیث کے اوپر ذوب کا حکم لگائے ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے، پہلا جواب ان النقد العلمی للحدیث دل على صحت هذا الحدیث او حسنہ، یہ حدیث تو یا صحیح ہے اور یا حسن ہے۔ ابن حزم کا فیلڈ یہ نہیں ہے کہ حدیث کے اوپر حکم لگائے، ٹھیک ہے، منطق ان کا فیلڈ ہے، فقہ ہے، رد کرنا ہے، اور اسی طرح فقہی مسائل میں بھی وہ کئی تناقضات کی شکار ہوئے ہیں، عقیدے کے مسائل میں ابن حزم تناقضات کا شکار ہوا ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے میں ابن حزم کی تحکیم کو نہیں تسلیم کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن حزم سے اچھے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری بات، امام ابن حزم کو حدیث کی بہت ساری کتابیں پہنچی نہیں تھی، مثال کے طور پر ترمذی ان کو نہیں پہنچی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں امام ترمذی مجہول ہے، اگر ان کو یہ کتاب پہنچتی تو اتنے بڑے امام کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ مجہول ہے؟ مجہول کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، امام ترمذی تو اس امت کے بڑے ائمہ و محدثین میں سے، تو ابن حزم نے کیوں کہا ہے کہ وہ مجہول ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث کے باب میں کمزور ہے، لہٰذا یہ ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ لسان المیزان میں لکھتا ہے کان یہجم علی القول فی التعدیل والتجریح وتبیین اسماء الروات، ابن حزم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حملہ کرتا تھا محدثین کے اوپر تجریح اور تعدیل میں، جرح ان کے اوپر غالب آتا تھا، اکثر جو راوی ثقہ ہے اس کے اوپر بھی، ترمذی کو بھی مجہول کہا ہے تو اس کے اوپر تجریح غالب تھا، تعدیل غالب نہیں تھا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جرح غالب آ جائے، یہ تو ابن حبان نے بھی کیا تھا کہ جرح میں متشدد ہے اور توثیق میں متساہل ہے، اس طرح تو انسان اپنے ایک مرتبہ سے گر جاتا ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں فَيَقَعُ لَهُ مِن ذَلِكَ أَوْهَامٌ شَنِيعَةٌ، بہت برے اوہام میں ابن حزم اسی وجہ سے تحکیم کے مسئلے میں واقع ہوا۔